علی من كنت مولا فهذا علی المولا من كنت مولا فهذا علی المولا حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے اس پرمسرت موقع پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہمیں یہ توفیق دی کہ مسجد مقدس جمکران سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، اور یہ ایام ایسے ہیں کہ جو ہر طرف ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. ہر طرف مومنین ایک خاص طرح کی مشغولیات میں مصروف ہوتے ہیں. ہر طرف محافل اور جشن کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے ہم بھی انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے ایک جشن یہاں پر گویا کہ منعقد کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو، چاہے اس کی جو بھی شخصیت ہو، جو بھی پوزیشن ہو، لیکن بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آفتاب کو اور سورج کو چراغ دکھانا. حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں ابن ابی الحدید کا ایک جملہ ہے، میں اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. ابن ابی الحدید جو شارح نہج البلاغہ ہیں، جنہوں نے حضرت امیر علیہ السلام کے حوالے سے اپنی زندگی کا جو ایک عظیم حصہ ہے وہ وقف کیا ہے مولا کائنات کی اس عظیم کتاب کے لیے جس کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے یعنی جو مولا کائنات کے فضائل دیکھے اس اعتبار سے وہ ایک جملہ کہتے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جس کے فضائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپایا کہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اپنوں نے چھپایا کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، اور غیروں نے چھپایا کہ کہیں علی کے فضائل دوسروں کے سامنے آشکار نہ ہو پائیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیے، رسول نے بھی چھپایا کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں علی کو سجدہ نہ کرنے لگیں جس طرح جناب عیسیٰ کے حوالے سے ہوا تھا. اپنوں نے اس لیے چھپایا کہ اگر دشمنوں کو پتہ چلے گا تو کہیں دشمن ہمیں قتل نہ کر دیں، اور دشمنوں نے اس لیے چھپایا علی کے فضائل کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے فضائل دنیا کے اوپر آشکار ہو جائیں اور دنیا علی کی محبت میں جو ہے وہ غرق ہو جائے. تو یہ تمام چھپانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر یہ پوری کائنات کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جو پتے ہیں وہ کاغذ بن جائیں، اور جتنے دریا ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور تمام جنات اور انسان لکھنے کے لیے بیٹھیں اور ملائکہ بھی ان کی مدد کریں، تب بھی علی کے فضائل کو جمع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ مولا کائنات کی ذات والا صفات ہے. الحمدللہ آج اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی پروگرام میں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم اس حوالے سے بھی شکر ادا کرنا چاہیں گے کہ اس نے ہمیں آج پھر توفیق دی ہے کہ ہم حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم ان ایام کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی مبارک ہو، اور تمام ناظرین کو مبارک ہو. جو لوگ یہ پروگرام آرگنائز کرتے ہیں ان سب کو مبارک ہو. سب سے بڑی تبریک جو ہے وہ بخدمت حضرت حجت علیہ السلام ہے. جی بے شک. قبلہ دیکھیے، چونکہ ولادت کے ایام ہیں، اور ظاہر ہے یہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یعنی اگر پورے سال ہم ایک کیلنڈر پہ نظر کریں تو یہ چند ایام جو مولا کائنات کی ولادت کے ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں. تو اسی کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. سب سے پہلا سوال تو ہمارا خود ولادت کے حوالے سے ہوگا کہ یہ ولادت جو رونما ہوئی، چونکہ ولادت بھی ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، ایک فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت بے کعبے ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت نصیب ہی نہیں ہوئی کہ کعبے میں اس کی ولادت ہوئی ہو اور مسجد میں اس کی شہادت ہوئی ہو. تو ہم ولادت کے حوالے سے آپ سے اس کی تفصیل جاننا چاہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو المعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
वलानत अल्लाह अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। ज़ाहिर है कि विलादत बासआदत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये एक ऐसा यानी मौजू है जी, और ये एक ऐसी बात और हकीकत है कि जिसका इनकार पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सही। और जो मौजूद हुए यानी कोई इस तरह नहीं है कि कोई तारीख़ी एक वाक़या है जो गढ़ लिया गया हो और बना लिया गया हो और एक शख्सियत को ईजाद कर लिया गया हो जी, जैसे कि आम तौर से लोग करते हैं जी, कि कोई शख्स को ईजाद कर लेते हैं और उसके ऊपर लिखना शुरू हो जाते उसके हैं, फ़ज़ाइल, मनाक़िब, दूसरी सारी मनाक़िब। चीज़ें। तो ये ऐसी ज़ात वाला सिफ़ात है कि मुतहक़्क़क़ मौजूद बेशक और जिसके वजूद में किसी किस्म का रैब और शक नहीं, पैदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो आपकी विलादत के सिलसिले में ये है कि ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के चौथे फ़र्जंद हैं। जी, आपसे पहले 3 बेटे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को, कि बड़े बेटे तालिब हैं जिनकी आपकी कुन्नियत है अबू तालिब जी, और दूसरे बेटे जनाब जाफ़र तैयार, जी, तीसरे बेटे जनाब अकील जी, और चौथे बेटे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अलैहिस्सलाम। तालिब अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब इसमें यह है कि कुछ लड़कियां भी हैं, 2 अदद लड़कियों का भी तस्करा है, जी, यानी अमीरुल बेटियां, मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, हाँ, अबू हज़रत तालिब अबू तालिब बेटियां। अलैहिस्सलाम की बेटियां, जी, हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बहनें, जी, तो 6 फ़र्जंद ज़ाहिरन कुल मिला के हैं। सही। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के यहाँ अब ये जब 6 फ़र्जंद की विलादत का तस्वुर है, सबसे आखिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। जी, तो इस हवाले से भी ये नहीं है कि कोई नई बात है। सही। भाई 6 बच्चे हैं, भाई पहला बच्चा जब होता है जी, तो ज़्यादा इंसान को एक इन्हमाक होता है और एक, लेकिन यहाँ उसके- बिल्कुल बरक्स है, उल्टा है यहाँ पे। तो वो एक ज़ाहिर यानी है एक कि तड़प जिसके होती है, तड़प होती बच्चों का है इंतज़ार होता है बिल्कुल। और लेकिन ये कि 5 बच्चे हो गए और वो कैफियत हज़रत अबू तालिब पर नहीं तारी हुई जी, जो कैफियत हज़रत अमीरुल मोमिनीन की विलादत के मौके पर तारी हुई। बेशक। ये ख़ुद इस बात की तरफ इशारा करता है जी, कि ये कोई मामूली शख्सियत की विलादत नहीं थी। और उधर ये भी इशारा करता है कि जनाब अबू तालिब भी कोई मामूली शख्स नहीं थे। बेशक यकीनन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ज़रूर कुछ ऐसा जब एहसास हो रहा है जी, तो वो एहसास बता रहा है कि आम इंसान नहीं है बेशक। और आम अरब के जैसे और बासी और देसी थे जी, उस तरह से नहीं है। सुभान अल्लाह। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अलावा इसके कि बहुत से हमारे पास रवायात हैं जी, जिसको अहले सुन्नत वल जमाअत की किताबों में सब्त किया हुआ है, मौजूद है कि विलादत से पहले उनको ख़बर भी दी गई। सही। बहुत से काहिनों ने ख़बर दी। बाज़ जो है वो ऐसे इलाक़े की जहाँ पर मसीही काहिन हुआ करते थे या मसीही जो उनके मुल्ला होते हैं, जी, तो वो उधर से गुज़र हुआ आपका, तो उन्होंने देखा और पेशानी से पहचाना और ख़बर दी कि तुम्हारे बेटा पैदा होगा जो वली खुदा होगा। जी, इस तरह की रवायात हमारे पास सही। बहुत हैं और बहुत से वाक़यात हम लोग मजालिस में इसको सुनते पढ़ते भी रहते हैं हैं। जी, पढ़ते रहते और यानी तारीख़ी वाक़यात हैं ये। तो ज़ाहिर है कि हम तारीख़ी वाक़यात मुतअद्दिद जब जमा करते हैं जी, और एक मौजू से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद वाक़यात कि जिसके मौजू मतलब एक है, चीज़ें मुख्तलिफ नहीं हैं, एक ही मफ़हूम को अदा कर रहे हैं, सही। तो हमको इत्मीनान पैदा हो जाता है जी, कि ये वाक़या सही है रूनुमा हुआ तो और रूनुमा हुआ है। यानी मतलब ये है कि गढ़ा हुआ नहीं है कि ये वाक़या जो है गढ़ा हुआ है और एक आदमी ने ऐसे बयान कर दिया है, नकल कर दिया हो। लेकिन क़िबला एक इस विलादत में एक जो अहम चीज़ है वो एक क्या बल्कि 2 चीज़ें। एक तो खाने काबा में विलादत, चलिए ये तो तस्लीम कर लेते हैं और मुत्तफ़क़ुन अलैह जैसे आपने बयान फरमाया कि तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो एक वाक़या है दीवार का दर बनना, दीवार का शक होना, ये एक गैर तबीई चीज़ नहीं है, यानी मामूलन ऐसा नहीं होता। मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। जी, जी, ये गुफ्तगू को पूरा बिल्कुल हद कमाल तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। जी।
تو اب ظاہر ہے کہ اس ولادت میں جو خصوصیتیں ہیں جی وہ عام انسان کی نہیں ہوں گی۔ صحیح، میرا مقصد جو تھا اس تمہید کا وہ یہ تھا کہ نہ یہ ولادت کسی عام انسان کی ہے، جی اور جس کے یہاں ہو رہی وہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، بے شک، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو یہ ولادت ہونے والی ہے یہ کسی عام انسان کی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ خصوصیات جدا ہیں۔ جی جب خصوصیات جدا ہیں تو اسی اعتبار سے معجزات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور رونما ہوں گے۔ جی اب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، میں نے ابھی عرض کیا کہ 5 بچے پیدا ہو چکے ہیں، جی تو ان کو کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں معلوم کہ کیا ہے جو تاریخوں نے لکھا ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ ولادت سے قبل جو ہے وہ جاتی ہیں اور طواف خانہ کعبہ فرماتی ہیں، صحیح، اور طواف کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اور دعا میں توسل اختیار کرتی ہیں، بے شک، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری اس مشکل کو حل کر دیں، جی اور کس کے صدقے میں؟ اس کے صدقے میں کہ جو ہمارے بطن میں موجود اللہ ہے۔ اکبر، سبحان تو اللہ، یہ ایک توسل کا نیا طریقہ، بے شک، اور جو لوگ ہیں وہ یہ متوجہ ہوں کہ یہیں سے ایمان حضرت فاطمہ بنت اسد کا پتہ چلتا اور ہے، ان بالکل، کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے جی کہ جو الفاظ استعمال کیا انہوں نے، الفاظ یہ تھے کہ اللہم انی مؤمنۃ جی بے کا، میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، بے صحیح، کتب کا و رسول کا، بے تیرے شک، کتابوں پر تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، یہ جی الفاظ، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرنا کہ ہماری اس مشکل کو حل کر، جی بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، جی وہ مولود کی جو ہمارے بطن میں موجود ہے، اس کے طفیل میں اور صدقے میں۔ بے شک، دیکھیے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ اللہم وآلہ صلی وسلم کی علیہ ولادت ہو چکی ہے، اور ان کے سن کے اعتبار سے 30 برس گزر چکے ہیں، جی بالکل، اور متعدد موارد میں حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور ان کے توسل سے دعا فرما چکے ہیں۔ جی وہاں پر واقعہ جو قحطی کا ہوا ہے، بالکل، قحط سالی پانی کا، بالکل اس وقت آپ نے حضرت پیغمبر ہی کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ صحیح، تو یہ وسیلے سے دعا کرنا پیغمبر کے، اور یہاں پہ زوجہ کا وسیلے سے دعا کرنا علی ابن ابی طالب کے، جی یہ دونوں بتاتا ہے کہ یہ جانشین پیغمبر ہیں، بے شک، تبھی یہ، ورنہ پیغمبر کی موجودگی میں ان جی کا وسیلہ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ وسیلہ یہاں پہ دے کر کے یہ عظمت کو بتایا ہے کہ یہ عظمت جو ہے قرین ہے ویسے ہی جیسے کہ پیغمبر ہیں، ویسے ہی جو ہیں علی ابن ابی طالب ہیں، سبحان اللہ، اور یہ دونوں کی عظمت ایک ہے۔ اور علاوہ ادھر اس سے کے، اس سے ہم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جیسے حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے اس مولود کا جو ہے وہ وسیلہ قرار دے رہی ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، اس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں ان کے ایمان کے لیے، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یہ بہترین دلیل ہو سکتی ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے۔ جی ہاں، بے شک، یقیناً کہ یہی، یعنی دنیا کے سامنے اس سے بڑا اب کیا موقع ملے گا جی کہ جو وہ مشاہدہ کر کے سمجھ لے کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہے، بے شک، اس سے پہلے جو ہے وہ توسل کر رہے ہیں، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج دان رسالت بھی ہیں، حقائق رسالت سے آشنائی رکھنے اور والے، ایک تو بڑے معرفت تعجب کی بات رکھنے یہ بھی والے ہیں۔ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اگرچہ وہی ولادت کے ضمن میں جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو بڑا تعجب ہوتا ہے، تاریخ اس طرح کی باتیں لکھتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ایمان پہ کسی کو شک نہیں، ان کو سب لکھتے ہیں کہ مومنہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے دفن کے وقت اور ساری چیزیں، لیکن جناب ابو طالب کے حق میں جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ کسی شاعر کا بڑا اچھا شعر بھی ہے نا کہ آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں خون میں مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایماں ایک اعلان غدیر۔ بے شک، یقیناً ظاہر ہے کہ جو چیز جو ہے بہت اہم ہے اسلام کے اندر، جی اور جس کے وجہ سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہیں، انہی پر تو شک ڈالنا ہے نا، تاکہ اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کیا جا بے سکے۔ شک، بالکل، لیکن جزاک چونکہ یہ اللہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، جی تو اسے ساری طاقتیں جو ہیں وہ اپنی ساری طاقتوں کو صرف کر دیں، بالکل، تب بھی یہ طاقتیں کچھ کر نہ پائیں گی۔ بے شک، ظاہر ہے کہ وہ محافظ ہے اور وہی اس کی بنیاد ڈالنے والا ہے۔ صحیح، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر جو ہے وہ اس قدر حرفزنی کریں تاکہ اسلام کی جو تحفظ اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا اصلی کام انجام دینے والا جو تھا، جی اس کے کارنامے پر پانی پھر جائے۔ جی جی تو اب ظاہر ہے کہ
ایسے بھی اللہ نے انتظام کیا کہ چلو کافر بھی کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اعتراف کر رہے ہیں کہ سب کیا ہی نہیں ہے. بالکل. تو اللہ نے ایسے انتظام کیا، اسے کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. بے شک. تو ظاہر ہے کہ اتنی عقل اگر اللہ دے دیتا اور معرفت پیدا ہو جاتی تو یہ باتیں کیوں کرتے. اسی طریقے سے فاطمہ بنت اسد علیہ السلام جو ہیں ان کی شان میں اب آپ ملاحظہ یہ کریں کہ امیر المومنین کی ولادت جب آپ نے یہ سب دعا کیا جی تو اس دعا کے بعد یہ ہے، یہ ایک بہترین مکمل جواب اس کا بھی ہے جی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی تو لوگ پیدا ہوئے ہیں. اچھا یہ سلسلہ جو ہے ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ سن 900 ہجری میں کتاب بدایہ و نہایہ اس میں اس نے ایک واقعہ ایسا لکھ دیا ہے. جی تو اس عہد کے لوگ بھی ایسا، ہماری طرف بھی ہندوستان میں ایک شخص تھے مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے بھی اس بات کا بڑا شد و مت سے ذکر کیا ہے. جی لیکن یہ کہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ فرق کیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کوئی نہیں پیدا ہوا، اس بات کے اوپر اتفاق ہے. صحیح. اگر کوئی اتفاق ہو جائے کسی چیز کے اوپر، اس کے مقابلے میں کوئی ایک آدھ قول آ جائے اس تو کو اس کی تو کوئی ویسے ہی حیثیت نہیں مانا جائے گا. ہوتی، بالکل. اس کا توجہ نہیں دیا جاتا. جی دوسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے لکھا کوئی حکیم ابن حزام تھے، ان کی ولادت وہاں ہوئی یہ بتا رہے ہیں. تو بہرحال یہ صرف جس آدمی نے لکھا وہ 900 ہجری کا ہے. یعنی اول ولادت امیر المومنین سے پہلے کی ولادت، اس کے لیے جو پہلی کتابیں ہیں انہوں نے نہیں لکھا. وہ 900 ہجری میں 900 جانے کے بعد ہجری میں جانے کے کشف بعد کیا ہے 900 سال کے بعد جو ہے انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے لائے اور کیسے لائے، یہ اپنے سب ہوتا ہے تحقیقی باتیں جی اپنی. بالکل. مگر یہ کہ سوال یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو ان کی نشانی کیا ہے. صحیح. لیکن یہ پیدا ہوئے تو ان کی نشانی ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. جی آپ چاہے جتنا مٹائیں وہ مٹ نہ سکے گی. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ حق کبھی مٹتا نہیں ہے. بے شک. اللہ نے کہا ہے کہ باطل جو ہے وہ بہت جلدی فنا ہو جائے گا. بالکل. وہ گھبرانا نہیں تم، اگر حق کے اوپر باطل جو ہے وہ اپنا کچھ چڑھا کر کے اور اس کو روشن کرنا چاہیں گے لوگ تو وہ بہت جلدی فنا ہوگا. ہم اس کے لیے ہیں فنا کرنے والے. لہذا جب جن کو اللہ پر اعتقاد ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. جی لہذا اللہ نے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دی. صحیح. اس در سے بلایا ہی نہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہ جو در تھا سب آتے جاتے تھے. صحیح. الگ در بنایا اور الگ در سے یہ نشانی بنائی اس نے. بالکل. اس کو پتہ ہے، اس کو علم ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں. جی تو اس نے ایک نشانی معین کر دی. اب قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہو گئی. صحیح. اور یہ نشانی جو ہے اسی طریقے سے ہے شاعر اللہ میں سے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم جہاں پر پڑا کعبہ بناتے وقت اور اس پتھر پر قدم کا نشان ہو گیا. صحیح. تو آج وہ نشانی اور شاعر اللہ ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اس دیوار کا شق ہونا یہ نشانی ہے، یہ شاعر اللہ ہے اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو اس کو آپ لاکھ مٹاتے رہے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے. اور جو بھی تعظیم کرے من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، تو اس کے دلوں کے تقوی کا باعث ہوگا، دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہوگا، اس کے ایمان کے ٹھہرنے کا موقع وہی فراہم کرے گا. تو یہ تو ایک مسئلہ، یہ خصوصیت ہو گئی. یہ تو ایک خصوصیت ہے امیر المومنین کی ولادت کی. معلوم کتنی خصوصیتیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اگر پڑھا جاتا ہے تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اور میں تو اس پر یہ بھی غور کرتا ہوں، اب یہ اعتراضات بھی آتے ہیں بہت سے لوگوں کے کہ بھئی وہ مقصد یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے لوگوں نے ان کو نکال دیا مسجد سے. اور یہاں یہ مسجد میں آنے کا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے گفتگو بھی فرماتے تھے جب شگم مادر میں تھے، جس کو بارہا حضرت نے فرمایا، نقل کیا. تمام کتب جو ہیں وہ ناقل ہیں. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ مشکل ہوئی کہ بھئی مسجد کی طرف یہ کہہ رہے ہیں لے جانے کو اور کھینچ رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے، تو مسجد میں تو ولادت نہیں ہو سکتی تھی. ایک مشکل تھی، اسی کی دعا کیا کہ مشکل کو حل کر دے. اللہ نے نیا در بنا کے حل کر دیا کہ بھئی وہ مقام اور ہے کہ جہاں پہ دور کیا تھا، یہ مقام اور ہے کہ جہاں پہ اندر بلا رہے ہیں. یہ دونوں کے اپنے اپنے عظمتوں میں فرق ہے. تو یہ تو اپنی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے بعد چونکہ ولادت کی لفظ استعمال کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. لیکن کوئی بتائے یہ کہ کعبہ پاک کیا گیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ بنت اسد بھی طاہرہ تھیں اور امیر المومنین علیہ السلام پیدا ہی طاہر ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک اسی طریقے سے جیسے امام حسین علیہ السلام کے باب میں تھا. بے شک بالکل صحیح کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے ان کو
جو ہے طہارت نہیں دیا ہے جی، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے غسل دے کے بھیجا ہے یہاں پہ، تو ویسے ہی امر المومنین غسل شدہ پیدا ہوئے، یعنی معنی یہ ہے کہ کوئی نجاست اور کوئی عام جس طرح سے طہارت کی ضرورت پڑتی ہے عام ولادتوں میں وہ کچھ نہیں تھا۔ یہ بالکل، یعنی خصوصیات ہیں جیسے روایات میں بھی آیا ہے، زیارات میں بھی ہمارے یہاں ملتا ہے کہ اصلاب شامخہ و ارحام مطہرہ، جی جی بالکل، جی ہاں بالکل، تو یہ ارحام مطہرہ ہیں، جی بالکل، کیوں اس لیے کہ پیغمبر نے خود بھی فرمایا ہے کہ ہمارا نور جو ہے وہ ایک رحم مطہر سے دوسرے رحم مطہر میں منتقل ہوتا رہا ہے، اور ذات پیغمبر ہی نے فرمایا ہے کہ انا والی میں نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ تو جب یہ حضرت آمنہ کے بطن میں ایک حصہ آ گیا اور ایک حصہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن میں آ گئی، اگر اس وادی سے ہم چلیں تو یہ ہے کہانی، لیکن اگر ظاہری وادی سے چلیں تو یہ آثار و خصائص جو ہیں عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ خود بتاتے ہیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے، بے شک یہ مافوق بشر ہیں، ان کو خلق کیا ہے بشر کی چمڑی کے عنوان سے، لیکن یہ کوئی چیز اور ہے۔ اب پھر اس کی خصوصیت میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جب معصومین کی ولادت ہوتی ہے تو معصومین علیہ السلام پیدا ہوتے ہی ساتھ اپنے ہاتھ کو ٹیکتے ہیں زمین پر، اور اس کے بعد اللہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور وہ شہادتین جاری فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ سب مولا نے فرمایا۔ اب یہ تاریخوں میں ثبت ہے، سنی شیعہ سب یہاں لکھا ہوا ہے۔ بالکل، بعض تو اہل سنت کی کتابوں میں ظاہر کہ ان کو بیچاروں کو بھی شیعہ ہی کہہ دیتے ہیں، اہل سنت کے یعنی جو ناصبی حضرات ہیں، کہ یہ بھی شیعہ تھے، انا وہ اہل سنت تھے۔ مثلا یہ نابی المعدت میں اگر کوئی روایات اس طرح کے فضائل کی موجود ہیں، اہل سنت کے سلیمان قندوزی جو ہیں مفتی دیار تھے ترکی کے، یا اسی طریقے سے ملا جلال الدین سیوطی، یا یہ لوگ جو بزرگان گزرے ہیں اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے حقائق کو چھپایا نہیں اور بیان ویسا ہی لکھا۔ اب یہ کہ جب مولا نے یہ سب کیا تو کچھ بنا نہیں، تو اب سوال یہ کرنے لگے کہ بھئی وہاں تو بت قدا تھا، خانہ کعبہ میں تو بت ہی بت بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے سجدہ کیا تو کس کا سجدہ کیا؟ یا توسل کرنے کے لیے الیاذ باللہ، یعنی کہیں بت کے پاس تو نہیں گئی ہیں توسل کرنے کے لیے؟ وہ تو کہیے کہ تاریخ نے اپنے قلب میں ایسا سمو دیا کہ دنیا واضح کر لے کہ اگر کہیں کوئی ضمیر و میر استعمال کر لیتی کہ اس کے صدقے میں اس کے صدقے میں، تو لوگ یہ معنی پھیر دیتے وہی بت ہے، ایسے معنی پھیر دیتے، لیکن آپ نے تو کہہ دیا اس مولود کے صدقے میں جو میرے بطن میں ہے، تو بالکل معین کر دیا، تب وہ تو رہ گیا، کچھ نہ کر سکے۔ لیکن اب جب یہاں کہہ لیں کہ وہ تو بت تھے وہاں پر، اور جب بت تھے تو بت کا سجدہ کیا انہوں نے، اللہ کا سجدہ کہاں ہوا؟ حالانکہ انہی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے سجدہ فرمایا تو اس وقت سارے بت زمین پہ گر پڑے، زمین بوس ہو گئے، زمین بوس ہو گئے۔ تو ہم یہ کہنے کی یعنی گویا قوت رکھتے ہیں کہ کیا سجدہ امیر المومنین تھا، خود تو سجدے میں گئے ہی گئے، بے جان پتھروں کو بھی جھکا دیا، سجدہ کرا دیا ان کو بھی، بے شک۔ اب اس سے بہتر کیا ہوگا، یعنی جس کی ولادت ہی میں نوید ہو گیا کہ تمہیں صرف اللہ ہی کا سجدہ کرنا ہے، سبحان اللہ، اور تمہیں یہ ذرے میں نہیں بیٹھنا ہے بت بن کر کے کہ تمہیں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کو ہم سب کو سجدے میں سر جھکوائیں گے اسی اللہ کی طرف جہاں تم جھک رہے ہو۔ یہ امیر المومنین کی شان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خصوصیات آپ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی ولادت کے بعد جو واقعات لکھے جاتے ہیں وہ 3 دن کا رہنا، یعنی کعبے کے اندر، یہ ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے کہ 3 دن اگر کوئی بھی انسان رہے بھوکا پہ ایسے موقع پر، فوراً جو ہے عورت کو بھی چاہیے کوئی چیز جو تقویت کی ہو، بالکل، بچے کو بھی چاہیے جو تقویت کی ہو، اور کچھ نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان ہیں اللہ کی، اس کی طرف سے اور اس کی انتظام ہے، طرف سے انتظام ہے، تبھی تو ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر 3 دن کے بعد کا نکلنا، تو نکلے بھی تو حضرت ابو طالب نہیں لینے آئے، اس میں بھی یہاں پہ جو یہ ملتا ہے کہ کچھ مثلا جیسے حضرت حوا، حضرت سارہ، اس طرح کی خواتین کا انتظام ہوا خداوند متعال کی طرف سے کہ وہ مدد کریں حضرت فاطمہ بنت اسد کی؟ بعض روایت میں ہے اس طرح کا، اور یہ کوئی بعید سی چیز نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت میں یہ بہت ہی یعنی کئی اعتبار سے یہ روایتیں موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک کا یعنی کم روایتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یعنی ایسی کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ معصوم وقت ہیں، اور ہمارے شیعہ اعتقاد کے مطابق 14 معصومین میں امیر المومنین علیہ السلام کی فرد جو ہے دوم معصوم ہیں، اور عصمت کی کڑی رکھتے ہیں، اور یہ سب خصائص
بے شک عصمت ہے، جی لہذا ان کی ولادت میں ایسے لوگوں کا بھیجا جانا جی یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے صحیح، یہ بالکل جو ہے وہ مطابق عقل بھی ہے اور منطق بھی ہے، مگر یہ کہ وہ الہی کام ہے۔ بے شک اب یہ ہے کہ وہ ہمارے ایسے وہ نہیں ہیں، اندر کیا انتظام کر رہا ہے وہ تو وہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں جہاں پر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ واقعی ظاہری طور پر اسباب ظاہریہ سے اس کو ظاہر کیا، ظاہر بھی کرتا ہے۔ جی جہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا ہے ظاہر کرنے کو، وہاں پر باطن طریقے سے رہتا ہے معاملہ۔ بے شک اور امیر المومنین تو ہی ہیں باطن، اس دن نے کہا تھا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، جی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ظاہری نعمت میں ہوں اور باطنی نعمت ہی ہیں۔ تو ان کا مسئلہ تو باطن ہے ہی ہے جی کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ورنہ اتنے اختلاف لوگ نہ کرتے، ایمان کب کے لے آئے ہوتے۔ بالکل تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سے یعنی خصائص ہیں جو اس ولادت کے اندر پوشیدہ ہیں، اور وقت میں تنگی ہونے کی وجہ سے سب مختصر کر دے رہا ہوں۔ ایک یہ بہت اہم بات ہے جی کہ جو میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے بھی یعنی گویا میں نئی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں نے تو پیدا نہیں کیا جی یہ تو لیکن بات خالیس فائدہ نہیں ہے۔ خالص فائدہ کے علاوہ یہ ہے کہ یعنی شاید حالات اور زمانہ کی وجہ سے لوگ جو ہیں اب ان چیزوں کو نہیں پڑھتے، نہیں بیان کرتے، نہیں آتی سامنے، تو لوگ نہیں سن پاتے ہیں۔ ان کے لیے نیا ہی ہوگا سننا، جی لیکن یہ چیز نئی نہیں ہے۔ جی ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اجمعین، ان لوگوں کے درمیان یہ بحث چھڑی کہ بھئی نام کیا رکھنا چاہیے۔ صحیح حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ کے نام پر زیادہ میلان پیدا کر رہی تھیں کہ وہ اسد رکھنا چاہیے، حضرت ابو طالب کے لیے کچھ مختلف لکھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے زید کہہ رہے تھے، کوئی کہتا ہے۔ جی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اس کا فیصلہ شب کی تاریخی میں اللہ سے مناجات کر کے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری فریاد سن لے جی اور ہم کو کوئی فیصلہ سنا دے۔ بے شک آپ دیکھیے کہ اس روایت کو سلیمان قندوزی نے ینابع المعدت میں لکھا صحیح کہ دونوں میاں بیوی گئے اور ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کے اللہ کو پکارا دعا کی خدا سے اور دعا کی خدا سے، اور جو دعا کیا ان کے الفاظ مسجع اور مقفع تھے، جی اور اس میں انہوں نے کہا یا ذلغسق الدجا، مثلا دجا ہے لیکن اس کو دجی پڑھتے ہیں شعری ضرورت کی وجہ سے۔ میں ظاہراً اللہ غلط نہ ہو جائے اس لیے تاکہ عبارت بھی پڑھ دوں، جی بسم اللہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے، یعنی اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے پکارنا، اور یا رب۔ بے شک آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب کے جتنے الفاظ جہاں جہاں استعمال کیا ہے، جی یا اللہ استعمال کیا ہے، یا رب، جو کہ عرب زمانے میں اس وقت اللہ استعمال نہیں ہوتا تھا، جی اور وہ آپ نے الحمدللہ ہے کہ لفظ انہوں نے استعمال فرمائے پیغمبر کے عقد کے خطبے میں۔ قبلہ یہ میں جو قرآن گزارش کا کروں گا کہ حصہ ہاں آپ اس کو اگر بیان فرما دیں۔ ہاں جی جی تو اس طریقے سے یا رب یا ذا الغسق الدجی جی والفلق المبتلج المضی جی بین لنا عن عمرک المقضی بما نسمی ذالک الصبی۔ اللہ کہ بار الہ تجھ سے یہ دعا ہے، کون سا اللہ کی جو اس تاریکی والی رات کا بنانے والا ہے جی اور جو یہ صبح کو بھی روشنی عطا کرنے والا ہے، صحیح اس سے یہ التجا ہے کہ وہ مجھے بیان کرے یہ اپنے امر کے سلسلے میں اور حتمی فیصلہ دے جی کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں۔ کیا رکھوں؟ تو ادھر سے جواب جو آیا جو مجھے پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی جی جی کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ اللہ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی کچھ دے جی تو اس سے بہتر یا کم سے کم اس کے مثل ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل تو جن الفاظ میں حضرت ابو طالب نے یہ کہا تھا، انہی الفاظ میں پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی، مگر اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی۔ جی اب پیغمبر کے پاس وہی نہیں آئی، صحیح اللہ اکبر۔ اور یہ آواز جو ندا آئی، ظاہر ہے کہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ جبریل نے کہا ہو، صحیح بہرحال صدا آئی۔ اب وہاں تو اس کے پاس جو ہے وہ منہ نہیں ہے اور جی نہ وہاں الفاظ جو ہے اس کے ہیں، جی لیکن بہرحال صدا آئی اور ندا آئی۔ ندا آئی کہ خصصتما بالولد الزکی، جی یعنی اسی قافیے کے تحت بالکل کہ ہم نے تم لوگوں کو خاص کر کے جو ہے یہ پاک و پاکیزہ بچہ پیدا کیا۔ یہ زکی کی لفظ بتا رہا ہے کہ پیدائشی پاکیزہ ہے۔ بے شک پھر اس کے بعد وَالطَّاهِرِ الْمُنْتَجَبِ الرَّضِي، جی یعنی ایسا طاہر و پاکیزہ بنایا ہے اور انتخاب شدہ ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جی اور اس کے بعد وہ اسمہ من قاہر علی، یعنی اللہ کی جانب سے جو ساری دنیا کی قوتوں پر قہر و غلبہ رکھنے والا ہے، جی اس کا نام اس کی جانب سے
علی جن اشتق کا من العلی، علی، اللہ اکبر، یہ علی ہے جو کہ اس کے نام سے جو ہے یہ مشتق مشتق ہے۔ پھر اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ لوگ یہ بحث کریں کہ اب کیا نام رکھنا ہے، سبحان بس اللہ، یہی نام رکھ دیا گیا۔ اب اس میں ایک بات غور کرنے کی، جو روایت میں یہ آیا کہ سلیمان قندوزی نے لکھا کہ یہ انہوں نے کہاں پایا، یعنی یہ صدا آئی تو کہاں آئی؟ جب صدا سنی اور سر اٹھایا تو ایک لوح پر یہ کندھا تھا، اچھا، آپ نے کعبے میں سے ٹانگ دیا، سبحان اور اللہ، یہ کعبے میں ٹنگا رہا اس وقت تک جی جب تک کہ حجاج ثقفی سے جی اور عبداللہ ابن زبیر کی جو جنگ ہوئی تھی تب تک تھا، اس کے بعد سے غائب ہو گیا۔ بنی ہاشم اس سے افتخار کرتے تھے، سبحان اللہ، تو آپ اندازہ یہ کریں کہ ظاہر ہے کہ یہ واقعاً وہ خلقت کی علی ہے، وہ سب کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ بے شک قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم آپ سے یہیں پر اجازت چاہیں گے، آپ کے لیے دعا گو ہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خاص طور سے تمام ناظرین کو مبارک ہو، اور مولا جو ہے اس مبارکبادی کو قبول فرمائے اور اس کی عیدی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، واقعاً بڑی اہم، مختصر طور پر یہاں اشارہ ہو پایا، چونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے طولانی پروگراموں کی ضرورت ہے۔ بس میں یہاں ایک شعر کے ذریعے اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو لینے کے لیے پہنچتے ہیں، اور مولا کائنات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آتے ہیں، تو وہ منظر کچھ ایسا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، چونکہ ایک نور کے یہ دو ٹکڑے تھے، جیسے ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، قدرت نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے، یعنی جو خالق تھا ان انوار کا، اس نور کا، اس نے بھی اپنے اوپر فخر کیا۔ بہت شکریہ، خداوند متعال ہم سب کو حضرت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی محبوں میں اور شیعوں میں قرار دیں۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ من كنت مولا فهذا علي المولى، من كنت مولا فهذا علي المولى، حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم،